ہمارے دلوں کے اندر ایک محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شاید وہ فطری ہے یا وہ پھر طبعی ہے، جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں کہ نیچرلی چونکہ ایک ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مگر شاید یہ بات نہ ہو کہ ہم عقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوں۔ کیا مطلب کہ شاید ابھی یہ چیز ذہن میں نہ آ رہی ہو اور ہماری عقل اس بات کی گواہی نہ دے رہی ہو، میرا دل تو دے رہا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے، مگر شاید میرا ذہن، میری عقل اس بات کی گواہی شاید نہیں دے رہی کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان ہیں جو اس کائنات کے اوپر آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ آپ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بھی نہیں لایا جا سکتا، نہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہو سکتی ہے، جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو اب اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں کیسے، اور ان کے لیے ایک محبت جو ہمارے دین کا حصہ ہے وہ میرے اندر جاگے کیسے۔ ابھی ایک چیز شاید میں اور ہم سارے کے سارے اس چیز سے ریلیٹ کر پائیں کہ ابھی جو ہمارے دلوں کے اندر ایک محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شاید وہ فطری ہے یا وہ پھر طبعی ہے، جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں کہ نیچرلی چونکہ ایک ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو وی آر بورن ود دس اینڈ وی آر ٹاٹ دس، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری ایمان کا تقاضا ہے، مگر شاید یہ بات نہ ہو کہ ہم عقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوں، ہم لاجکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوں۔ کیا مطلب کہ شاید ابھی یہ چیز ذہن میں نہ آ رہی ہو اور ہماری عقل اس بات کی گواہی نہ دے رہی ہو، میرا دل تو دے رہا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے، مگر شاید میرا ذہن، میری عقل اس بات کی گواہی شاید نہیں دے رہی کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان ہیں جو اس کائنات کے اوپر آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا وہ سٹیپس ہیں، کیا میں کر سکتا ہوں جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کر آؤں وہ خالی طبعی نہ ہو، وہ خالی یہ نہ ہو کہ پیدائشی ہے چونکہ میں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوں، وہ عقلی ہو کہ میری عقل، میرا دماغ اور میرا سارا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ ہاں واقعتاً there was no better man than محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ شاید اگر میرے اندر یہ نہیں ہے، اگر تو ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر میری عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہے، مگر اگر نہیں ہے، اگر میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے کہ نہیں یار، عقلاً تو میں اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ میں جانتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اتنا بڑا یہ المیہ ہے اور یہ اتنی بڑی زیادتی ہے جو نعوذ باللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو جانا نہیں۔ آپ کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ریکارڈ کیا ہے، اور ایسی چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے جو آپ کی عادات تھیں۔ فار ایگزامپل، آپ جب حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ مسکراتے کیسے تھے؟ آپ ہنستے کیسے تھے؟ آپ بیٹھتے کیسے تھے؟ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرے کے اوپر کیا آثار ہوتے تھے؟ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے اوپر کیا آثار ہوتے تھے؟ جن لوگوں نے یہ ہیبٹس ریکارڈ کی ہیں انہوں نے مکمل زندگی تو obviously ریکارڈ کی ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہے۔ انفارچونیٹلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں، اگر میں صرف پاکستان اسپیسیفک ہو کے کلچر کی بات کروں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اسپیسیفک رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تک ہم نے ان کو بہت اسپیسیفک رکھا، ان کے حلیے تک ہم نے بہت اسپیسیفک رکھا، ان کی عبادات تک، اور یہی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایک مکمل زندگی ہے، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، جو ان کی ایکچولی دنیاوی زندگی ہے، اس کے اوپر شاید ہم نے کبھی نہ فوکس کیا، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہم نے خود اس کو ایکسپلور کیا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن گزارتے کیسے تھے۔ جو اکثر باتیں ہمیں ان کی پتہ ہیں وہ تو ان کی پورے 24 گھنٹے کے دن کے آخری ایک تہائی کی عادات ہیں، کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تہجد پڑھا کرتے تھے اور آپ کتنی لمبی لمبی عبادات کرتے تھے، تو آپ کی لمبی عبادات تو آپ کے تہجد کی وقت کی ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے جو آپ کی مستقل سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ رات کے آخری 1/3 میں اٹھا کرتے تھے اور اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے بالکل یکسو ہو کے۔ مگر جو صبح اٹھنے سے لے کر رات عشاء تک کا وقت ہے جو آپ لوگوں میں گزار رہے ہیں، جو آپ اپنے کمپینینز، جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، جو آپ اپنی ازواج کے ساتھ گزار رہے ہیں، جو آپ بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے جو آپ نے ٹرانسفارم کیا ہے پوری مدینہ کی سوسائٹی کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائلی سٹرکچر کو اور عربوں کے قبائلی سٹرکچر کو آپ نے جو ایک سٹیٹ کے اندر ٹرانسفارم کیا ہے، تو وہ کیسے کیا ہے؟
وہ کیا خالی اللہ اللہ کر کے کیا ہے؟ کیا وہ خالی مسجد کے اندر بیٹھ کر کیا ہے؟ کیا وہ خالی تہجد پڑھ کے کیا ہے؟ یا آپ نے اس کے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہیں؟ کہ کچھ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سے مختصر عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید قبائلی نظام کو، جو کہ اپنے قبائل کے اندر بٹا ہوا تھا اور قبیلے سے ہی وہ محبت کرتا تھا، اس کے لیے وطن بھی سیکنڈری تھا، اس کے لیے قبیلہ پرائمری تھا، کیا آپ نے ایسا کیا ہے اور کیا وہ پریکٹیکل سٹیپس آپ نے لیے ہیں جس سے آپ نے ان سب لوگوں کو ایک ہی سٹیٹ کے اندر یونائٹ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپریمیسی کو اور اللہ رب العزت کی سپریمیسی کو قائم کیا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دنیا کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کاروبار کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کی معاش کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کی تربیت اخلاقی اعتبار سے کیسی کی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس اعتبار سے جاہلیت میں تھے؟ لٹرلی اعتبار سے تو تھے ہی تھے، مگر اس کے علاوہ سے اخلاقی گراوٹ تھی، اخلاقی پستی تھی۔ کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہوگی تو واقعتاً ہم اس کے اوپر ایمان، ہماری عقل لے کر آئے گی کہ یار واقعتاً اس سے بہتر انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس نے اتنے ٹرانسفارمیٹو کام کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اب یہ ہم نے کیسے لے کر آنی ہے، ان چیزوں کو ہم نے ایکسپلور کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس میں کیا اٹھا سکتا ہوں، اس کے لیے اگلے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فار ناؤ اس کو سمجھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری ہے کہ میرا دل تو گواہی دے رہا ہے مگر میری عقل بھی اس بات کی گواہی دے، وہ دے گی تب میں ان کی زندگی کے اوپر آؤں گا۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے اس کو ہم کیسے اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔